رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق غسل 3 بار یا 5 بار یا 7 بار حسب ضرورت، لیکن یہ ضروری ہے کہ طاق ہو، راجح یہ ہے کہ وہ طاق ہو۔ تو غسل کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اس کے سر کو دھلیں گے صابن وغیرہ سے، داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی دھلیں گے، اس کے بعد وضو کرائیں گے۔ وضو کیسے کرائیں گے؟ جو اس کے اعضاء وضو دھل دیں گے اور انگلی سے اس کا دانت صاف کر دیں گے اور اس کی ناک بھی صاف کر دیں گے۔ بعض لوگ پانی ڈالنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کپڑے سے، ٹکڑے سے، روئی وغیرہ سے اس کے ناک صاف کر دیں گے اور وہ بھی۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو پہلے بائیں طرف لٹا کے دائیں طرف پانی ڈالیں گے، اس کے بعد پھر بائیں طرف ایک ہو گیا، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف 2 ہو گیا، پھر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، یہ 3 ہو گیا۔ تو کم سے کم 3 بار، اور ضرورت اگر ہو زیادہ کی تو اور بھی بڑھائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ طاق ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ زینب ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ فاطمہ کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا۔ تو زینب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، رقیہ کا انتقال تو وہ وقت جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بدر میں تھے، آپ نے دیکھا بھی نہیں آخری وقت میں۔ کہتے ہیں زینب کو جب غسل دینے کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے زیادہ، لیکن شرط یہ ہے کہ طاق ہو۔ اور غسل کے سلسلے میں چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ 3 بار اس سے زیادہ، جیسا کہ میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ طاق ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی پانی کے اندر کافور یا کافور کا جو قائم مقام آج کل ہے اسے ملا دیا جائے، تاکہ چاہے صابن ہو، کوئی بھی چیز ہو جو کافور کے قائم مقام ہو، تاکہ میت کے جسم کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے اگر کافور نہیں تو کوئی بھی خوشبودار چیز ملا دی جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ عورت کی چوٹیاں یہ باندھ دی جائیں اور اچھی طرح سے انہیں دھلیں۔ پہلے بال کو اچھی طرح سے کنگھی کر لیں، دم ہو جائے تو اس کی 3 چوٹیاں بنائیں، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، ایک آگے کے بال کی اور پیچھے ڈالیں۔ 3 چوٹیاں بنائیں اور تینوں چوٹیاں پیچھے ڈال دیں، اور غسل میں جیسا کہ میں نے کہا دائیں طرف سے شروع کریں اور بائیں پر ختم ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ مردوں کو غسل مرد دیں، عورتوں کو عورتیں دیں، یعنی اگر محرم مرد بھی عورتوں کو غسل دینے کے بجائے عورتیں دے بہتر ہے، لیکن ویسے شوہر بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حناف کے یہاں جو یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال بیوی کا انتقال ہوا، شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا، کوئی دلیل ولی اس کو کچھ نہیں ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ چھو تو نہیں سکتا، لیکن جو مال چھوڑ کے وہ مری ہے اس میں وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ اور جب نکاح ختم ہو گیا، فوراً سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایسے ختم ہو گیا کہ اس کے بعد تم جب چھونے بھی نہیں دو گے تو اس کے مال کے وارث کو بناتے ہو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ ایک صحابیہ تھی، فقیہہ صحابیہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ہم ان کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے زیادہ انہیں غسل دینا،
اگر تم سمجھتی ہو کہ اس کی ضرورت ہے، اور پانی اور بیر کے پتے سے، یعنی یہ بھی ملا دینا۔ کہتی ہے کہ ہم نے کہا وطرن طاق، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں طاق، 3 5 7 9، اور آخر میں کافور یا کافور کا کچھ حصہ ملا دینا۔ اور جب تم لوگ غسل دے کے فارغ ہو تو مجھے بتانا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب انہیں غسل دے لینا تو بتانا۔ کہتے ہیں کہ ہم جب فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم نے بتایا تو فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے پاس اپنا ازار تہبند پھینکا، بیٹی کو کفن کے طور پر جن سے ملا دیں برکت کے لیے۔ تو فرمایا کہ اسے ان کے جسم سے ملا دینا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کی بالوں کی کنگھی کی 3 چوٹیاں بنائیں، ہم نے دلہا کی طرح سے 3 چوٹیاں بنا کر ہم نے ان کے پیچھے ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔